السلام علیکم، میں ہوں ندا کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر سال ہزاروں لوگ نشے کے استعمال سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ہزاروں ہی لوگ اس قوم کا بوجھ بن کر سامنے آتے ہیں۔ ڈرگ ابیوز سے ہونے والے نقصان کو اگر سماجی اور دیگر شعبوں میں شامل کیا جائے تو اس کا نقصان اربوں ڈالر میں بنتا ہے، جبکہ اس سے کمائی بھی اربوں ڈالر میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آج تک اس لت سے چھٹکارا نہیں پا سکی۔ آج ڈرگ ابیوز اور ایڈکشن پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں مس سدرا اختر، ہو از اے کلینکل سائیکالوجسٹ اور سدرا اختر فاؤنڈیشن سے اپنا فاؤنڈیشن بھی چلا رہی ہیں۔ انہی کے ساتھ ہیں اکبر غنی خان خٹک، ہو از دی سیکشن آفیسر فار منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول۔ تھینک یو بوتھ فار جوائننگ اس۔ مس سدرا، آپ سے اسٹارٹ کروں گی۔ می ٹو کا جو ہیش ٹیگ آیا اس کو انٹرنیشنلی بہت انڈورس کیا گیا۔ UNODC کی طرف سے ایک انیشیٹو آیا ہے ہیش ٹیگ لسن فرسٹ۔ اس کو ہم پاکستان میں کیسے اس کا رجحان بڑھا سکتے ہیں؟ لسن فرسٹ ایز دا ہیش ٹیگ اٹ سیلف سجیسٹ کہ یو ہیو ٹو لسن ٹو دا پرسن رادر دین ریئیکٹنگ فرسٹ۔ جی اچھا ندا، جو آپ نے اس ہیش ٹیگ کی بات کی، پاکستان میں بہت سے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہیش ٹیگ ہے لسن فرسٹ بیسکلی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بتاتے چلیں، مجھے بھی یہ انفارمیشن ریسنٹلی ہی ملی ہے کہ ایک ایسا ہیش ٹیگ ہے جس کے اندر لوگوں کو سائیکولوجیکل جتنے بھی پرابلمس ہیں یا ڈرگ ایڈکشن یا پھر جو ڈرگ ابیوز ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو پہلے آپ اس کو سنیں، سمجھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اور ہماری سوسائٹی میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ہمیں سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیسکلی جب ہم ڈرگ ابیوز یا ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بندہ کیا ایسے کازز ہیں یا کیا ایسے فیکٹرز ہیں کہ وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہی وجہ ہے کہ وہ بندہ، اب دیکھیں ایک بندے کی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو چوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر اتنی کریج نہیں ہے کہ وہ اپنی پرابلم کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکے۔ تو یہ والا جو ہیش ٹیگ ہے یہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر انڈیویجول لیول پہ ہمیں اسے پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہیش ٹیگ ہم اس کو پروموٹ کریں گے جو UNODC نے انٹروڈیوس کروایا، ہماری یوتھ کو پہلے اویئرنیس دیں گے، پھر اس کے بعد ہم سوسائٹی کے اندر اس چیز کو ہم کہنا چاہیے کہ سیکنڈ اسٹیپ پہ جائیں گے کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ بیسکلی ہے کیا اور آپ نے اس کے اندر کیا کیپیسٹی بلڈنگ کی جا سکتی ہے اور کیا انیشیٹوز دیے جا سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈرگ ابیوز کے بارے میں اویئرنیس دے سکیں یا پھر آپ اپنے آپ کو روک سکیں یا کسی اپنے عزیز یا پیارے کو اس ایڈکشن اس لت سے بچا سکیں۔ غنی صاحب، اگر ہم ڈرگس کی بات کریں، موسٹلی ملک سے باہر ہی تیار کیے جاتے ہیں، پاکستان میں اس کا داخل ہونا بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایسے کیا عمل درآمد کیے جائیں کہ یہ ایڈکٹ تک پہنچ نہ سکیں یہ چیزیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ڈرگ کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں، اٹ از ٹرو کہ یہاں پہ نہیں بنتے، باہر سے آتے ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ یا گورنمنٹ اس پہ کام نہیں کر رہی۔ ڈیفینیٹلی ہمارا جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے وچ از اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ، وہ ایکٹیولی انوالو ہے آپریشنز میں، دے کیری آؤٹ آپریشنز، اور اس کو اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کچھ چیزوں کو ہمیں اپریشیٹ پہلے کرنا پڑے گا۔ مطلب فار ایگزامپل 2001 میں پاکستان کو پاپی فری اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا اور اس کو ایکنالج کیا گیا کہ یہ پاپی فری اسٹیٹ ہے، تو یہ ہماری اٹسیلف بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ ہم نے اس کا ڈرگ سپلائی ریڈکشن کے تناظر میں جو ANF جس پہ کام کری آپریشنل سائڈ پہ، اس کا کافی حد تک تدارک کیا ہے۔ لیکن جس طرح ٹائم گزرتا ہے تو ڈرگ کی وہ جو کنونشنل ڈرگس تھی وہ تو اب بہت پیچھے رہ گئی۔ جس طرح آپ کہتے ہیں اب تو سنتھیٹک ڈرگس کا دورہ ہے، اور اس کے لیے مطلب آپ کو کوئی بہت بڑی لیبارٹریز کی اس کی ضرورت نہیں ہے، کچن ڈرگز بھی ان کو کہتے ہیں، اور یہ بڑی آسانی سے مختلف کیمیکل کی فارمیشن سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح سے ٹائم ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے اور مختلف چیزوں میں ہم ایڈوانسمنٹ کو وٹنس کر رہے ہیں، اگر وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو یا کسی اور فیلڈ میں ایڈوانسمنٹ ہو، تو ڈرگس کے اندر بھی NPS ڈرگز آج کل نیو سائیکو ایکٹیو سبسٹانسز کا کافی دورہ ہے، سنتھیٹک ڈرگز آر دیئر، تو چیلنجز ہیں۔ مطلب آپ اگر پھر یہ کہیں کہ ڈرگس کو ایڈکٹ تک نہ پہنچ دی جائے تو میرا خیال ہے کہ اٹ از ویری چیلنجنگ ٹاسک۔ اس کے لیے نو ڈاؤٹ کہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹس کی ضرورت تو بالکل رہتی ہے اور ہو بھی رہی ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے مختلف اسٹریٹجیز ہیں۔ جس طرح ہم یا ANF یا منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول، ہم انڈر دا ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن آبجیکٹیو آف نیشنل اینٹی نارکوٹکس پالیسی 2010 ہم اویئرنیس کیمپین اکراس دا کنٹری لانچ کر رہے ہیں۔ ANF اپنی اویئرنیس کیمپین کر رہی ہے، یعنی کہ اٹ از بیسکلی ٹو پرانگ اسٹریٹجی۔ ویسے تو انٹرنیشنل کوآپریشن بھی اس کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک طرف تو ڈرگ سپلائی ریڈکشن، ڈرگ کرٹیل ہو رہی ہیں، دوسری طرف عوام میں اویئرنیس، جس طرح میم نے بات کی کہ عوام میں اویئرنیس ریز کی جا رہی ہے
کہ ڈیمانڈ اگر نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی سپلائی بھی نہیں ہوگی. تو ہماری ٹو پرونگ اسٹریٹجی ہے. ڈرگ سپلائی ریڈکشن پہ ANF از ایکٹیولی ورکنگ آن دیٹ, اور جہاں تک ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ہے تو اس پہ ANF اینڈ MNC دے آر بوتھ ورکنگ آن ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن. اگر ہم ڈیمانڈ سپلائی کی بات کریں, ڈیمانڈ سائڈ پہ تو ہم کام کر سکتے ہیں, لیکن سپلائی ہم لوگ کس طرح اویئرنیس ڈالیں کہ سپلائی اس چیز کی کم ہو جائے امانگسٹ اور یوتھ؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو ندا ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ایڈکشن بیسکلی ہے کیا. اب ایڈکشن کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہیروئن, کینبس, اوپیم, کرسٹل, آئس, یہ بہت سے ایسے نشے ہیں جو بہت کامن ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ایک بڑھتا ہوا رجحان جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ جو میڈیسن ہے اس کو بھی ابیوز کر رہے ہیں. تو جب ہم ڈرگ ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سب لوگوں کو پہلے یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کی ایک جو میڈیسن جو آپ ان پرسکرائب کھا رہے ہیں یا پھر آپ کسی میڈیکل اسٹور سے جا کے لے رہے ہیں, جیسے کہ لوگوں میں اینٹی ریلیکسنٹ یا اینٹی ڈپریسنٹ کا رجحان جو ہے وہ کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے. UNODC کے اسٹیٹسٹک کے مطابق جو 2017 میں ان لوگوں نے کنڈکٹ کیے, وہاں پہ جو ہماری جو نئی ریشو آئی ہے کہ پاکستان میں ڈرگ ابیوز کی ریشو کیا ہے, وہ 29.5 ملین ہے. اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اسے اس دلدل کے اندر دھکیلا جا رہا ہے. اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ HIV جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اور ہم 5ویں نمبر پہ وہ ملک ہے جہاں پہ HIV اور ہیپاٹائٹس C جو وائرس ہے وہ سب سے زیادہ کامن ہے. اور اس کے پیچھے ریزن کوئی بھی سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز نہیں ہے, بلکہ ڈرگ ایڈکشن مین کاز ہے. اور اس میں انجیکشن یوزر جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر باقی لوگوں کو اس HIV وائرس سے جو ہے کہنا چاہیے کہ اس کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک بچے کو مائل کریں ایک ڈرگ کی طرف؟ دیکھیں, یہ ایک پورا مافیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس مافیا کے اندر منسٹری آف اینٹی نارکوٹک فورس اور جو منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول ہیں ان لوگوں کو, بلکہ چودھری نثار صاحب نے اس کے اوپر ایک اسٹیپ بھی لیا, ایک پریکٹیکل انیشیٹو لیا, جس میں یہ کہ ہمارے اسکولز اور ہماری کالجز اور ہماری یونیورسٹیز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اسکول لیول پہ ٹافیز کی فارم میں, ایسی ببلز کی فارم میں ایسے ڈرگز انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں. پھر یہ کہ اگر آپ ہمارا سلیبس اٹھا کے دیکھیں ندا, تو آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ ابھی تک یعنی کہ 0 سے لے کے آپ کی یونیورسٹی لیول تک ہمارے پاس ایک بھی چیپٹر ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے بچوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ بات کی ہو, یا ہم نے انہیں نشے کے اثرات کے بارے میں بتایا ہو. میڈیا کا جہاں پہ بڑا پازیٹیو رول ہے, وہاں پہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے دوسرے ہمسائے ملک کے میڈیا سے نیگیٹو چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ ہر گانے کے اندر اس ڈرگ ایڈکشن کو بڑا کامن اور بڑا اچھا پورٹرے کیا جاتا ہے. اور ہماری دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایڈکشن کو برا نہیں سمجھا جا رہا. تو یہ ہمیں اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے یہ بہت اگلے لیول پہ چلا جاتا ہے. پہلے تو ہم 0 سے بات شروع کریں گے کہ یہ جو لوگ جو ہماری نئی نسل ہے جس کو اس دلدل کے اندر دھکیلا جا رہا ہے اور وہ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کو اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے, یونیورسٹیز اور کالجز بالکل ایسے ہیں. غنی صاحب, آپ منسٹری آف نارکوٹک کنٹرول کی نمائندگی کرتے ہیں, تو کیا کام کر رہی ہے MNC جس طرح انہوں نے کہا کہ 0 لیول سے سٹارٹ کرنے کے لیے؟ جی بالکل ندا, میں اس میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا, جس طرح ابھی سدرا نے بڑی اچھی بات کی کریکولم میں اس کو ایڈ کرنے کے حوالے سے, تو میں اس میں بڑی خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے شیئر کرتے ہوئے, تاکہ باقی جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں, کیونکہ نارملی ہمیں اتنی نو ہاؤ نہیں ہوتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ادارے کچھ نہیں کر رہے. ابھی 61st سیشن ہوا تھا کمیشن آن نارکوٹکس ڈرگس کا. اٹ از بیسکلی یونائٹڈ نیشنز باڈی, اور اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے انیشیٹو پہ ایک ریزولوشن تھا, اسٹرینتھنگ آف پریونشن آف ڈرگ ابیوز ایفرٹس ان ایجوکیشنل سیٹنگس, کہ اس میں پاکستان نے انیشیٹو لیا تھا. چونکہ یہاں پہ تھوڑی سی جو ٹینڈنسی ہمیں رپورٹ ہوتی دکھائی دے رہی تھی, یا ہمارے اپنی آبزرویشن میں آ رہی تھی, کہ یوتھ کے اندر اس کا استعمال زیادہ ہے. مطلب کالج اور یونیورسٹی لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, نچلے اسکول پہ اتنی رپورٹنگ نہیں ہے اس کی 9-10 تک, لیکن آن ورڈ اسٹوڈنٹس میں اس کی, تو اس پہ پاکستان نے اسپیسیفکلی یہ انیشیٹو لیا تھا, اور اس کو پھر اڈاپٹ بھی کیا گیا. اور ابھی اس کے تناظر میں, کیونکہ نیکسٹ CND 2019 میں اس میں ہم نے امپلیمنٹیشن اسٹیٹس دینا ہے, تو اس پہ یہ ہے کہ انیشیلی ہم نے جو کیا, ہم نے میٹنگ کی ہے نیشنل کریکولم کونسل والوں کے ساتھ. انہوں نے 1 to 5 کا جو فیڈرل کا ٹیکسٹ کورس ہے, ٹیکسٹ بک کورس, وہ انہوں نے فائنلائز کر دیا, لیکن ہم نے 6 to 8 میں چیپٹرز انکلوڈ کروا رہے ہیں. اینڈ دیٹ پروسیس جو ہے نا, دیٹ از انڈر پروسیس, وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور نیکسٹ ایئر وی آر گونا سی دیٹ ہیپننگ انشاءاللہ ان نیکسٹ جو آپ کا اسٹڈی ایئر ہے 2019 سے, اس میں انشاءاللہ ہو جائے گا 6 to 8 میں بھی, اور انشاءاللہ 9 to 12 میں بھی. اور اس میں ہم نے مختلف ایج اسپیسیفک چیپٹر ڈالے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہیپ ہیزرلی ڈال دیے ہیں کہ جناب بچوں کو بھی وہ چیزیں پڑھائیں جو ان کو نہیں پڑھنی چاہیے. تو ہم نے اس کو بڑا سسٹمیٹکلی, اور اس پہ جو ان کے ایکسپرٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ہماری ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں, مختلف اردو,
اسلامیات اور انگلش میں. اسلامیات میں اس کو ہم جو اسلامک ٹیچنگز ہیں ان کے پرسپیکٹو میں اس کو انفورس کر رہے ہیں, ایمفاسائز کر رہے ہیں. انگلش میں کر رہے ہیں, اردو میں کر رہے ہیں, مختلف سٹیج پہ. 7 میں تھوڑا سا آپ کو 6 میں, اس کے بعد 7 میں تھوڑا سا لیول اپ گریڈ ہو جائے گا, 8 میں ہو جائے گا, پھر 9 10 میں آنورڈ آپ کہ مطلب آپ جب 12 تک ایک اسٹوڈنٹ آئے گا انشاءاللہ تو اس کو بہت اچھی نو ہاؤ ہوگی اور وہ بڑا اپنے اوپر انشاءاللہ اس کو پوری وہ کنٹرول ہوگا کہ وہ اس میں نہ پڑے. اس جو بیماری ہے ہم تو بیسکلی اس کو لعنت کے نام سے ریفر کرتے ہیں, لیکن بیسکلی دس از اے برین ڈیزیز. ڈاکٹر صاحب میرے سے اتفاق کریں گے اس پہ کہ ایک ڈیزیز ہے اور ہمیں ان کو ایز اے ڈیزیز جو ہے نا ایز اے پیشنٹ سی ٹریٹ کرنا چاہیے. مس سدرا, ویئر ڈز دا پرابلم لائی اگر آپ کے پرسپیکٹو سے پوچھوں, کیونکہ OTC ڈرگز جو ہے ان کا زیادہ ابیوز اسٹارٹ ہو گیا ہے, ایکچولی ان کا زیادہ یوز اسٹارٹ ہو گیا ہے اور عورتوں میں زیادہ نظر آتی ہے یہ چیز. اور اسپیشلی آج میں ایک رپورٹ پڑھی تھی, ہاف آف دیم آر ایجوکیٹڈ. سو وٹ ڈو یو تھنک کہاں پہ پرابلم ہے؟ آپ دیکھیں, پرابلم اگر دیکھا جائے تو پرابلم جو ہے وہ ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب آج کل کی مائیں جو ہیں جو خود موبائل فون ایڈکشن کا شکار ہیں, انٹرنیٹ ایڈکشن کا شکار ہیں اور اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہی ہیں, تو پھر وہ بچہ باہر جا کے پلیئر ڈھونڈے گا, اپنے اسکول میں جا کے وہ نیگیٹو سوسائٹی کے اندر چلا جائے گا. تو سب سے پہلے یہاں پہ جو چیز کرنی ہے, پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ کا بچہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے, وہ اپنے اکیلے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر رہا ہے, میں ہمیشہ ہر جگہ پہ جا کے یہ بات کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. آپ انہیں سونے کا نوالا کھلائیں لیکن دیکھیں اسے شیر کی نگاہ سے. لیکن ہم لوگ اپوزٹ چل رہے ہیں. آج کل کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ آزادی اور پیسے والا پیار کرنا چاہیے. یہ سب سے غلط ان کی پرسیپشن ہے. تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ کنٹرول کریں. پھر اس کے بعد ٹیچرز آتے ہیں. ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اندر CCTV کیمراز ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اگر کوئی بچہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہے تو ہم وہاں پہ اس کو پوائنٹ آؤٹ اور ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے جائیں, نہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو انوالو کر لے اور پھر ہم کہیں جی اب یہ پوری یونیورسٹی کے لیے بدنامی کا باعث بن گیا. تو اب وہاں پہ ہی کیوں نہیں اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کریں. ڈسپلنری کمیٹی ہونی چاہیے جو آئیڈینٹیفائی کریں ایسے لوگوں کو. اور ہمیشہ یہ چیز دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا اس کے اندر اینٹی سوشل پرسنالٹی ٹریٹس ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی سے اب نارمل چلتا ہے, تو اس کو آپ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں. ہم لوگ ٹیبو یہ بالکل ہم اس کو یعنی کہ اسٹگمیٹائز کر دیتے ہیں کہ یہ پاگل کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس کو کیتھارسس کی ضرورت ہے, اسے سننے کی ضرورت ہے. کل کو آپ نے جو رونا ہے اپنے بچے کے لیے تو کیوں نہ آج آپ اس کو تھوڑا سا کوالٹی ٹائم دیں اور اس کو ریہیبلیٹیشن کی طرف. ایکچولی کچھ بچے سائیکیٹرسٹ ورڈ سے ہی بہت ڈرتے ہیں. دیکھیں, مجھے اگر آپ 2 مہینے کا بچہ بھی دکھائیں گے تو میں اس کو دیکھ کے بتا دوں گی کہ بڑا ہو کے ایڈکشن کی طرف تو نہیں جائے گا. تو ایڈکشن کی نشانیاں آپ کے اس پلیٹ فارم ارلی اسٹیجز میں ہی بالکل آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کا بچہ ناخن چباتا ہے, تھم سکنگ کرتا ہے یا پھر وہ بہت زیادہ وربلی ابیوسو ہے, تو یہ چانسز ہیں کہ وہ بڑے ہو کے ایڈکشن کی طرف جائے گا, کیونکہ یہ ایک اورل نیڈ ہے اور اورلی آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایز اے سائیکالوجسٹ یہ اپنے بچوں کے اندر ٹریٹس ضرور دیکھیں, ان کی انفیریورٹی کمپلیکسز کو کم کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں. جی جی غنی صاحب, کیا مستقبل آپ کو لگتا ہے, کیا مستقبل میں چیلنجز ہیں کنسرننگ ڈرگ ابیوز اور اس کا حل کیا ہوگا؟ چیلنجز تو نو ڈاؤٹ کافی ہیں. ایک تو اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ کہ ہمارا جو پورس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, تو وہاں پہ رپورٹ یہ سامنے ہے کہ شاید دس ٹائم دے آر گروئنگ اے بمپر پاپی کراپ, تو اس کے ڈیفینیٹلی جو افیکٹس ہیں وہ شاید ہمیں بینگ بارڈرنگ کنٹری یا نیبرنگ کنٹری ہمیں شاید اس کو دیکھنا پڑے گا, ٹیکل کرنا پڑے گا. ون تھنگ. دوسرا جو ہے دیٹ از سی پیک. سی پیک سے آپ کی ظاہری بات ہے کہ آپ کے ملک میں جو تجارت بڑھے گی اور کنٹینرز اور یہ ساری کنسائنمنٹس جب آئیں گی تو اس کے ساتھ بھی آپ کے یہ چیلنج بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. اس میں ہمیں جو ایک چیلنج ہے اٹ سیلف جو ایک چیلنج ہے وہ ایک ANF کی جو کیپیسٹی ہے, وہ چونکہ ANF ورکس اکراس دا کنٹری فرام خیبر ٹو کراچی اینڈ دین کراچی ٹو گوادر. ان کے پاس جو ورک فورس ہے دیٹ از اراؤنڈ 3000. تو اس کو بھی ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ان کی جو پرسنل ہیں ان کو سینکشن اسٹرینتھ ان کی زیادہ کر رہے ہیں, نمبر 1. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم پسنی میں کچھ پروجیکٹس ہمارے ہیں, ایک پسنی میں ہے, ایک گلگت میں ہے, اور باقی گوادر میں ایک پورا ابھی ایک منصوبہ یہ ہے کہ ایک پورا ANF کا سیکریٹریٹ یا ان کے ایک پوری انسٹالمنٹ ہم وہاں پہ بنانے کا سوچ رہے ہیں نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں انشاءاللہ. تو یہ کہ اس کو ہم ساتھ ساتھ ٹیکل کریں گے سی پیک کے تناظر میں. جہاں تک بارڈر کا ایشو ہے تو اس پہ بارڈر کنٹرول میکینزم کے تحت اس پہ کام ہو رہا ہے, اس کو شاید ہم کر رہے ہیں وہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ چیلنج تو ہے. دوسرا یہ کہ اس کی جو ڈائمینشن چینج ہو گئی ہے پرٹیکولرلی یوتھ میں, کہ پریویسلی ہم اس کو ریفر کرتے تھے کہ بڑی اس کی کازز ہیں,
کہ پاورٹی ہے، چلیں پاورٹی کو ہم ایڈریس کر دیں گے تو کیا کم ہو جائے گا، یا ہم اگر پلے گراؤنڈس ہیں ان کو بلا دیں، پلینگ ایکٹیویٹیز بنا دیں، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کہ اٹ از بیکمنگ پیورلی اے پلیجر سیکنگ ایکٹیویٹی امنگسٹ دا یوتھ. تو جب یہ پلیجر سیکنگ بن جائے تو دین اٹ بیکمز ویری ہارڈ ٹو کوپ اپ ود یا ٹو ٹیکل دا پرابلم. تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پہ کر رہے ہیں. باقی ہمارا یہ ہے کہ جس طرح پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کا ہے ہم ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. ابھی میں ایک سیمینار کر کے آیا ہوں ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی ہم نے ینگسٹرس کو اویئر کیا اور ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ ان کو ساتھ ساتھ ہم اویئر کرتے جائیں. ایڈمنسٹریشن کو ان پہ پراپر واچ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ایٹ سیلف اسکولس کی، اس میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ایک چیلنج ہے نو ڈاؤٹ، لیکن وی آر ڈٹرمنڈ انشاءاللہ، اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو ہر پاسبل اس میں لزون بھی میٹر کرتے ہیں، ہماری جو دوسری ایل ای ایز کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس کو بھی اسٹرینگتھن کریں گے، کوآرڈینیشن جو ہے اپنی. تو امید یہ ہے کہ اس کو ہم ابھی تک بھی ہماری بڑی اچھی پوزیشن چل رہی ہے. یعنی کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں اگر آپ کے ساتھ اسٹیٹسٹک ہی شیئر کر دوں، اے این ایف کی جو سیجرز ہوئی ہیں 2017 میں، تو دیٹ واز اراؤنڈ 385.57 میٹرک ٹنس، انکلوڈنگ ویریس پریکرسر کیمیکلس تھے، نارکوٹک سنتھیٹک ڈرگس کی ہیں، اور اس کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں والی ہے دیٹ از 5 بلین ڈالر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب آپ اسی کو اگر امیجن کر لیں کہ 385 میں لیٹ سپوز کہ اگر یہ 285 ہوتی ہے اور وہ باقی کی جو ہے نا یہاں پہ انفلکس کر جاتی ہے آپ کی سوسائٹی میں، تو آپ کے نمبر آف ڈرگ یوزرز بڑھ جاتے ہیں. غنی صاحب بہت اچھا لگا جان کے کہ منسٹری آف نارکوٹکس کام کریے. بہت شکریہ مسٹر صدر غنی صاحب فار جوائننگ اس. لسن ٹو یور چائلڈ دے مائٹ نیڈ یور اٹینشن. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.